لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. صدق اللہ العظیم. کل الحمدللہ ہماری سورۃ الانشقاق مکمل ہو گئی تھی. آج سورۃ البروج سے درس کا آغاز ہو رہا ہے. سورۃ البروج یہ مکی صورتوں میں سے ہے، یعنی ان صورتوں میں سے ہے جو ہجرت سے پہلے مکی دور میں نازل ہوئی ہیں، اور اس صورت کا انداز اور اسلوب اور اس کا مضمون اس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی ہے جس وقت مکۃ المکرمہ میں مسلمانوں کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے تھے، جس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی اور گرم ریت کے اوپر گھسیٹا جا رہا تھا، اور اس ریت پر لٹا کر ان کے جسم کے اوپر، ان کی چھاتی کے اوپر پتھر رکھے جا رہے تھے. اس وقت نازل ہوئی جس وقت کے حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کو انگاروں کے اوپر لٹا کر ان کے سینے پر پتھر رکھے جاتے، اور پھر انہی انگاروں، وہ انگارے ان کے جسم سے نکلنے والے خون اور پانی سے بجھ جاتے تھے، پھر ان کو اٹھایا جاتا تھا. جس وقت حضرت لبینہ، حضرت نہدیہ، حضرت زنیرہ، حضرت سمیہ جیسی یہ مظلوم عورتیں، ان کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے تھے، اور مارنے والے مارتے مارتے تھک جاتے تھے، لیکن یہ مار کھاتے کھاتے تھکتی نہیں تھی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتے ہیں، ان کے گھر کی ایک باندی تھی، اس کے اوپر وہ مظالم ڈھاتے تھے. خود فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں مار 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 کے تھک جاتا تھا، لیکن وہ مار کھاتے ہوئے تھکتی نہیں تھی. اس وقت جس وقت یہ مظالم ڈھائے جا رہے تھے، اور صرف انہی پر نہیں بلکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مظالم ڈھائے جا رہے تھے. آپ کے جسم اطہر پر اونٹ کی اوجڑی رکھی جا رہی تھی، آپ کے گلے میں چادر کو ڈال کر اسے بل دیے جا رہے تھے، اور آپ کو پھانسی دینے کی کوشش کی جا رہی تھی. آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے تھے، آپ کے جسم اطہر پر کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا تھا. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، اور سورت نازل فرما کر ایمان والوں کو اس میں تسلی کا پیغام دیا. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خندق والوں کا یہ قصہ بیان کیا، جس کے ذریعہ سے ایمان والوں کے لیے تسلی کا سامان ہوا، اور صرف اسی دور کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے جتنے ایمان والے ہیں جن کو اس طرح کے مظالم کا سامنا کرنا پڑے، ان سب کے لیے اس میں تسلی کا سامان ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں اصحاب الاخدود کا تذکرہ کیا. اصحاب الاخدود یہ کون تھے، ان کی کیا تفسیر ہے اور کیا تفصیل ہے. مسلم شریف کے اندر روایت ہے، مسند احمد کے اندر، ترمذی شریف میں روایت ہے، اور حدیث کی کتابوں میں ہے. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ اصحاب الاخدود کون لوگ تھے. آپ نے فرمایا یمن میں ایک بادشاہ تھا جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، خدائی کا دعوے دار تھا، اور اس کا ایک ساحر تھا، ایک نجومی تھا، ایک جادوگر تھا، اور جادوگر جیسے بتاتا اس طریقے سے وہ حکومت چلایا کرتا تھا. جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا، اس نے بادشاہ سے یہ کہا کہ آپ ایک ذہین قسم کا بچہ وہ مجھے دے دیں، میں اس کو جادوگری سکھا دیتا ہوں تاکہ میرے مرنے کے بعد تمہارے کام وہ آ جائے. بادشاہ نے تلاش کیا، جتنے اسکول کالج اس وقت تھے ان سب میں یہ پیغام بھیجا کہ سب سے زیادہ ذہین ترین جو بچہ ہو وہ میرے حوالے کیا جائے. انہوں نے منتخب کیا ایک نوجوان کو، ایک بچے کو، اور بڑا ذہین تھا، سامنے والے کو دیکھ کر ہی منہ کی بناوٹ سے پہچان لیتا تھا کہ اب یہ کیا بولنے والا ہے. اتنا ذہین اور اتنا سمجھدار تھا. وہ بچہ بادشاہ نے اس ساحر کے، جادوگر کے حوالے کر دیا کہ ٹھیک ہے اس کو جادو سکھا دیا جائے.
اب وہ بچہ روزانہ صبح کو اپنے گھر سے جادوگر کے پاس جاتا ہے اور جا کر اس سے وہ جادو کی تعلیم حاصل کرتا ہے، جادوگری سیکھتا ہے اور اس کے بعد واپس آتا ہے۔ روزانہ اس کا اسی طریقے سے آنا جانا ہے۔ راستے میں وہ دیکھتا تھا کہ ایک راہب ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر تھا، اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب یہی دین برحق تھا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 70 سال پہلے کی یہ بات ہے، 70 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، مفسرین نے لکھا ہے۔ تو اس وقت دین عیسوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین برحق تھا، اسی کا وہ راہب پیروکار تھا اور سچا مومن آدمی تھا وہ۔ یہ بچہ روزانہ وہاں سے گزرتا ہے، وہ راہب اس بچے کو دیکھتا ہے لیکن کچھ کہہ نہیں پاتا ہے، کیونکہ بادشاہ بڑا ظالم ہے اور ڈر لگتا ہے کہ اگر میں نے اس بچے کو کچھ کہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ میری خبر لے لے۔ ایک دن اس نے اس بچے کو بلایا، بلانے کے بعد پوچھا کہ بیٹا آپ کہاں جاتے ہو؟ تو بچے نے بتایا کہ میں ایک جادوگر کے پاس جاتا ہوں اور وہ مجھے جادوگری سکھاتا ہے۔ اب اس راہب نے اس بچے کو اپنے پاس بٹھایا اور اس کو اللہ کی توحید کی کچھ باتیں بتائی، اللہ کا تعارف کے ساتھ اس کے سامنے پیش کیا۔ بچے کو اس کی باتیں بڑی اچھی لگی۔ اب اس کے بعد بچہ جب بھی یہاں سے جاتا ہے، جاتے ہوئے بھی تھوڑی دیر راہب کے پاس بیٹھتا ہے اور کچھ باتیں اس سے سیکھتا ہے، اور واپس جب لوٹتا ہے تب بھی تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہے اور کچھ باتیں اس سے سیکھتا ہے۔ اب جادوگر کے پاس جانے میں اس کو دیر ہونے لگی تو جادوگر کہنے لگا دیر کیوں کرتا ہے، اس پر وہ پٹائی کرتا، یہ کوئی جواب آگے سے نہیں دیتا تھا۔ گھر پہنچتا ہے تو پہلے جس ٹائم پر پہنچتا تھا اس سے تھوڑی تاخیر سے پہنچنے لگا۔ گھر والے کہتے تو کہاں رہتا تھا، کوئی جواب نہیں دیتا، ادھر بھی پٹائی ہوتی۔ یہ پٹائی کھاتا لیکن راہب کا ساتھ اس نے چھوڑا نہیں، اس کے ساتھ اس کے پاس بیٹھتا رہتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ یہ بچہ راستے سے گزر رہا تھا تو راستے میں ایک جگہ کوئی بڑا جانور، کوئی سانپ، اژدہا، یا یہ کہ کوئی شیر، چیتا وغیرہ بڑا جانور تھا جس نے لوگوں کو روک کر رکھا ہوا تھا اور لوگ آگے جانے کی ہمت نہیں کر رہے تھے۔ یہ بچہ وہاں پہنچا، اس نے دیکھا، اس نے فوراً اپنے دل میں یہ بات سوچی کہ آج حق کو آزمانے کا بہترین موقع ہے۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھانے کے بعد اللہ سے دعا کی، اللہم ان کان امر الراہب احب الیک من امر الراہب فاقتل هذه الدابہ حتی یمضی الناس، کہ اے اللہ اگر اس راہب کا معاملہ اور اس کی تعلیم تیرے نزدیک زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے جادوگر کی تعلیم اور اس کے معاملے کے مقابلے میں، تو فاقتل هذه الدابہ، تو اس جانور کو قتل کر دے، اس کو مار دے، حتی یمضی الناس، تاکہ لوگ یہاں سے گزر جائیں۔ اس نے یہ دعا کی اور اس کے بعد پتھر اٹھا کر ایسے مارا۔ جیسے ہی وہ پتھر اس جانور کو جا کر لگا وہ وہیں ڈھیر ہو گیا، وہ مر گیا۔ اب یہ سمجھ گیا کہ حق کیا ہے، راہب کی تعلیم حق ہے اور جادوگر کی تعلیم حق نہیں ہے۔ اب اس کی بڑی شہرت ہو گئی کہ ایک بچہ تھا، اس نے ایسے پتھر مارا اور جانور کا کام اس نے تمام کر دیا۔ یہ بچہ راہب کے پاس آیا اور آ کر بتایا کہ آج یہ معاملہ پیش آ گیا۔ راہب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ بیٹا آج مجھے لگ رہا ہے کہ تم میرے درجے سے بھی اوپر پہنچ چکے ہو، تم کو اللہ نے بہت اونچا درجہ دے دیا ہے، لیکن اب تمہاری آزمائش آئے گی، تمہارا امتحان آئے گا، تو اس امتحان میں تمہیں گرفتار کیا جائے گا اور پھر تم سے پوچھ گچھ ہوگی، میرا پتہ نہیں بتانا، میرا نام نہیں بتانا۔ اتنا کہا اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا۔ جب بچے کی شہرت ہو گئی تو بیمار لوگ اس کے پاس آنے لگے دعا کرانے کے لیے۔ اب یہ بچہ کوئی بھی بیمار آتا تو اس کو اللہ کا تعارف پیش کرتا اور اس سے یہ کہتا کہ تو مسلمان ہو جا، مومن ہو جا، اور پھر اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے شفا دے دے گا۔ اس طرح یہ کرتا۔ پہنچتے پہنچتے بات بادشاہ کے دربار تک پہنچی۔ بادشاہ کے درباریوں میں ایک آدمی تھا جو نابینا تھا، جس کو دکھائی نہیں دیتا تھا، اس کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو چکی تھی۔ وہ بھی آیا شہرت سن کے اس کے پاس۔ جب بچے کے پاس آیا تو اس سے کہا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں علاج کرانے کے لیے، میری آنکھوں کا علاج کر دیجئے۔ تو بچے نے کہا کہ میں تو کوئی علاج نہیں کرتا ہوں، علاج کرنے والا تو اوپر ہے،
وہ اللہ ہے، وہ شفا دیتا ہے، میں شفا نہیں دیتا ہوں۔ ہاں اتنا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اس اللہ کو مان لو جو شفا دینے والا ہے، اس پر ایمان لے آؤ تو میں اس سے دعا کروں گا، وہ تمہاری آنکھوں کی بینائی کو واپس کر دے گا۔ اس نے ایمان قبول کر لیا، اس کے بعد اس بچے نے اللہ سے دعا کی، اس کی آنکھوں کی بینائی لوٹ آئی۔ اب یہ واپس پہنچا۔ اسی طرح کوئی برس کا، یہ بھی حدیث میں ہے کہ کوئی برس کا مریض آتا، اس کے لیے یہ بچہ دعا کرتا، وہ ایمان قبول کرتا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ شفا دے دیتے تھے۔ یہ گویا مستجاب الدعوات بن گیا تھا، جو دعا کرتا تھا اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتے تھے۔ تو اب یہ بادشاہ کا جو مصاحب تھا، وزیر تھا، اس کے درباریوں کا آدمی تھا جو اندھا تھا، جب بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو آج دیکھ رہا ہے بادشاہ کہ یہ تو بینا ہو گیا ہے۔ اس کو پوچھا تیرا علاج کس نے کیا؟ تو اس نے بتایا کہ میرا علاج اللہ نے کیا۔ اللہ کا اس نے تعارف پیش کیا بادشاہ کے سامنے۔ بادشاہ کہنے لگا اچھا تو میرے علاوہ کسی اور کو بھی خدا مانتا ہے؟ جلال میں آ گیا، غصے میں آ گیا ظالم، کہنے لگا میرے علاوہ تو کسی اور کو بھی خدا مانتا ہے؟ اس نے کہا اللہ ربی و ربک، اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تیرا بھی رب ہے۔ جب اس کے درباری نے، اس کے وزیر نے یہ کہا تو بادشاہ نے لوگوں کو حکم دیا، اپنے کارندوں کو، کہ اس کو لے جاؤ اور اس کو اذیتیں پہنچاؤ، تکلیف پہنچاؤ، اور اس سے پوچھو کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیسے آج اللہ کا نام لے رہا ہے؟ آج تک میرا نام لیتا تھا، آج اللہ کا نام کیسے لینے لگا؟ جب اس نے تکلیفیں پہنچائی، اذیتیں پہنچائی، وہ ان اذیتوں کو برداشت نہیں کر سکا اور اس نے بتا دیا کہ ایک نوجوان ہے، بچہ ہے، اس نے میرا علاج کیا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے اس بچے کو بلایا اور بلانے کے بعد دیکھا، کہا یہ تو وہی ہے جس کو ہم جادوگری سکھا رہے تھے۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ بیٹا تمہارا جادو اتنا عروج پہ ہو گیا ہے کہ اب تم اتنے اس طرح کے بیماروں کا بھی علاج کرنے لگے۔ اس نے کہا کہ علاج میں نہیں کرتا ہوں، یہ اللہ شفا دیتا ہے، اور یہ کوئی جادوگری نہیں ہے، اللہ شفا دیتا ہے۔ بس اس کے منہ سے اللہ کا نام سننا تھا۔ بادشاہ پھر غصے میں آ گیا اور اب اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ اس کو اذیتیں پہنچائی جائیں اور یہ بتائے کہ اس کو یہ چیز کہاں سے حاصل ہوئی ہے۔ جب اس پر اذیتیں، اس کو تکلیفیں پہنچائی جانے لگی اس بچے کو، تو وہ بھی ان تکلیفوں کو برداشت نہیں کر سکا اور اس نے اس راہب کا پتہ بتا دیا۔ اب جب راہب کا پتہ بتا دیا، اس کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ اس سے بادشاہ نے یہ کہا کہ میرے علاوہ کسی اور کو خدا مانتا؟ اس نے کہا ہاں اللہ ہے، وہی میرا بھی رب ہے اور تیرا بھی رب ہے، یہ کہا۔ اس کے بعد بادشاہ نے اس کو شہید کرنے کا حکم دے دیا اور اپنے کارندوں سے یہ کہا اس کو کھڑا کیا جائے اور ایک آرا لیا جائے اور اس کے سر کے بیچ میں رکھ کر اس آرے کے ذریعے سے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں۔ اس راہب کے سر پر آرا رکھا گیا۔ بادشاہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ مجھے خدا مان لے گا اور یہ اللہ کا انکار کر دے گا، لیکن یہ راستہ تو وہ راستہ ہے، ایمان کا راستہ، جس کے دل میں ایمان بس جاتا ہے پھر دنیا ایک طرف ہو جائے اس کے دل سے ایمان کو چھینا نہیں جا سکتا ہے۔ اور یہ راستہ ہے ہی کانٹوں کا راستہ، اس میں تو کانٹے ہی کانٹے ہیں۔ میرے استاد محترم اس بات کو بیان کرتے ہوئے وہ شعر دہراتے تھے کہ راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، پر اس پہ چلنے والے خوش رہے پچھتائے کم۔ کہ یہاں تو ہر قدم قدم پہ کانٹے ہیں راہ وفا میں۔ جس نے اللہ کے ساتھ وفا کا عہد کر لیا بس پھر کانٹوں پر اس کو چلنا پڑتا ہے، وہ تمام کانٹوں کو برداشت کرتا ہے لیکن ایمان کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا ہے۔ اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، نیچے گر گئے، لیکن ایمان اس نے نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ اب اس میرے مصاحب کو لایا جائے، وزیر کو لایا جائے۔ اس کو لایا گیا، اس کے جسم کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے گئے، اس کے سر پر بھی آرا رکھا گیا اور اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ وہ جو بچہ تھا اس کے بارے میں بادشاہ نے اپنے کارندوں کو کہا اس کو لے جاؤ اور وہ اونچی فلاں پہاڑی ہے، اس پہاڑی کی چوٹی پر اس کو لے جانا اور وہاں لے جا کر اس کو پوچھنا کہ اب یہ اللہ کا انکار کرتا ہے اور مجھے خدا مانتا ہے یا نہیں۔ اگر یہ اللہ کا انکار کر کے مجھے خدا مان لیتا ہے، انسان کو دیکھو کیا اپنے آپ کو خدا کہلا رہا ہے، جو ہر وقت جو ہے 4-5 کلو نجاست اٹھائے ہوئے اپنے اندر، اور دماغ کتنا خراب ہو گیا، اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کہلا رہا ہے کہ میں خدا ہوں۔
تو یہ کہا کہ اگر یہ اقرار کر لے گا میری خدائی کا اور اللہ کا انکار کر دے گا پھر اسے واپس لے آنا، ورنہ اس کو پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گرا دینا۔ بادشاہ کے کارندے اس بچے کو لے کر گئے اور پہاڑی کے اسی چوٹی پر چڑھ گئے جس کا اس نے بتایا تھا، اور وہاں جا کر اس کو پوچھا تو بچے نے کہا کہ نہیں، اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے اور بادشاہ کا بھی رب ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بچے کو گرانا چاہا اوپر سے، لیکن اس نے دعا کی، اللہم اکفینی اللہم اکفینیہم بما شئت، اے اللہ تو جس طرح چاہے میرے لیے ان لوگوں کی طرف سے کافی ہو جا۔ یہ دعا اس نے کی، جیسے اس نے یہ دعا کی پہاڑ میں ایک زلزلہ جیسا آیا، وہ سب گر گئے اور بچہ بچ گیا، اور یہ چل کے واپس آ گیا اور بادشاہ کو آ کر سلام کر رہا ہے، سامنے آ گیا بادشاہ کے۔ بادشاہ نے کہا رہی یہ تو بچ کے آ گیا۔ کہا وہ کہاں گے جو تجھے لے کر گئے تھے؟ کہا ان کا کام اللہ نے تمام کر دیا، اللہ کافی ہو گیا، اللہ میرے لیے کافی ہو گیا، یہ اس نے کہا۔ بادشاہ نے پھر کچھ دوسرے کارندوں کو یہ کہا کہ اس کو لے جاؤ، ایک کشتی میں سوار کرو اور بیچ سمندر میں پہنچ کر وہاں اس سے پوچھنا، اگر یہ میری خدائی کا اقرار کرتا ہے اور اللہ کا انکار کرتا ہے اسے واپس لے آنا، اور اگر ایسا نہیں کرے گا پھر اس کو اٹھا کر سمندر کے بیچ میں ڈال دینا۔ اب یہ لے کر گئے اور بیچ سمندر میں جب پہنچے وہاں جا کر اس کو پوچھا بچے کو، اس نے اس وقت بھی یہی کہا کہ اللہ ہی میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے اور بادشاہ کا بھی، سب کا رب اللہ ہے۔ انہوں نے اس بچے کو اٹھا کر سمندر میں ڈالنا چاہا، ایک دم کشتی ہچکولے کھانے لگی اور یہ سب کے سب سمندر میں، اور بچہ بچ کے پھر واپس آ جاتا ہے۔ اب جب یہ واپس آیا تو بادشاہ حیران رہ گیا، پوچھا وہ دوسرے کہاں گئے؟ کہا اللہ میرے لیے کافی ہو گیا ان کی طرف سے، یہ جواب دیا۔ اس کے بعد اس بچے نے خود بادشاہ کے سامنے پیشکش کی، یہ کہا کہ اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو تم مجھے ایسے نہیں مار سکتے ہو، میں ایک تدبیر بتاتا ہوں، اس تدبیر کے ذریعے سے تم مجھے مار سکتے ہو، ورنہ تم مجھے مارنے کی قدرت نہیں رکھو گے، تم قابو نہیں پا سکو گے۔ تفسیروں میں یہ بات لکھی ہے کہ بچے نے یہ بات اس لیے کہی کہ مجھے تو مرنا ہی ہے، آج نہیں کل مرنا ہے، لیکن میں مرتے مرتے لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے ہوئے جاؤں گا، میرا مرنا یہ بھی لوگوں کے لیے ایمان کی دعوت کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اس لیے اس نے یہ ترکیب بتائی کہ اگر مجھے تم نے مارنا ہے تو اس کے لیے پھر ایک کھجور کا تنا جو ہے وہ گاڑا جائے سولی دینے کے لیے، مجھے اس کے ساتھ لٹکایا جائے، اور اس کے بعد میرا جو ترکش ہے اس میں سے تیر لیا جائے اور پھر اس تیر کو چلایا جائے، اور چلاتے وقت یہ پڑھا جائے بسم اللہ رب الغلام، لیکن اس سے پہلے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، ایک میدان میں یہ سارا کام ہو، سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں، اور اس کے بعد پھر وہاں سولی کے لیے ایک تنا گاڑا جائے، اس کے ساتھ مجھے لٹکایا جائے اور پھر تیر چلایا جائے، میرا ہی تیر، اور اس پر بسم اللہ رب الغلام یہ پڑھ کے تیر چلایا جائے، تو پھر تم مجھے مار سکتے ہو، ورنہ میں مروں گا نہیں تمہارے مارنے سے۔ بادشاہ بدھو تھا، وہ فوراً وہ سمجھ نہیں سکا مسئلہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے، اس نے ایسا ہی کیا، سارے لوگوں کو بلایا، ایک دن مقرر کیا گیا، سب لوگوں کو دعوت دی گئی، آگے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے ایک بڑے میدان میں، اب بیچ میں اس کے کہنے کے مطابق ویسے ہی کیا گیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے تیر چلانے کے لیے کہا اور یہ کہا اس پہ پڑھا جائے بسم اللہ رب الغلام، اب اسی طرح کیا گیا، تیر چلایا گیا، وہ تیر سیدھا آیا، آ کر بچے کی یہاں کن پٹی پہ لگا اور ادھر سے نکل گیا، یہ بچہ وہیں شہید ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی یہ بچہ شہید ہوا، جتنے لوگ وہاں پر تھے میدان میں دیکھنے والے، وہ سب کے سب فوراً پکار اٹھے کہ آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، کیا ہم اس بچے کے رب پر ایمان لے آئے۔ اب بادشاہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا، میں تو ان پر زیادتی کر رہا تھا اس لیے کہ تاکہ لوگ میرے قابو میں رہے، میرے ہاتھ میں رہے، یہ تو سب کے سب اس طرف چلے گئے۔ اس کے بعد بادشاہ نے یہ پروگرام بنایا کہ کوئی بات نہیں، جنہوں نے ایمان لائے، یہ ایمان لانے والے مفسرین نے لکھا ہے 12,000 تھے، 12,000 لوگ ایمان لے آئے، جاتے جاتے وہ دعوت دے کر گیا، اس کی موت بھی جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے لیے ایمان کی دعوت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔
اب 12,000 لوگ ایمان لے آئے تو بادشاہ نے پھر حکم دیا کہ اب ایسا کیا جائے کہ راستوں میں خندقیں کھودی جائیں اور ان میں آگ جلائی جائے، اور پھر جتنے بھی یہ ایمان والے ہیں ان کو پکڑ پکڑ کے لایا جائے، اور جو ایمان سے انکار کرے اسے چھوڑ دیا جائے، اور جو انکار نہ کرے اسے اس خندق کے اندر ڈال دیا جائے۔ اس طرح 12,000 لوگوں کو خندق کے اندر ڈالا گیا اور ان کو جلایا گیا، لیکن ایک بھی آدمی واپس نہیں آیا۔ ایمان دل کے اندر بس چکا تھا، اتر چکا تھا، اب وہ کیسے نکال سکتا تھا اس کو؟ انہوں نے جان دے دی لیکن ایمان نہیں دیا۔ وہ اور یہ بھی ہے مسلم شریف کی روایت میں کہ ایک عورت، صرف ایک عورت کے بارے میں لکھا کہ اسے جب لایا گیا اس نے چھوٹا بچہ اٹھایا ہوا تھا، تو وہ تھوڑی سی جھجکنے لگی آگ میں کودنے کے لیے، جھجکنے لگی، تب تک وہ چھوٹا بچہ جو بولتا نہیں تھا وہ بول پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ اصبری یا امی، کہ اے میری ماں تو صبر کر، انک علی الحق، تو حق پر ہے، صبر کر تو حق پر ہے، اس پر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو بھی بچے کے سمیت اس کے اندر ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو جلانے والے تھے بادشاہ اور اس کے کارندے، یہ وہیں ان خندقوں کے پاس میں کھڑے یہ تماشا دیکھ رہے تھے کہ ایمان والے کیسے جل رہے ہیں۔ انہوں نے جلتے جلتے جان دے دی لیکن ایمان نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد یہی آگ باہر پھیل جاتی ہے اور یہ جو جلانے والے تھے ان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ یہ ہے اصحاب الاخدود، خندقیں کھودنے والے۔ تو یہ اللہ نے قصہ بیان کیا، اس کی طرف اشارہ کیا جس میں ایمان والوں کے لیے تسلی کا پیغام ہے کہ تمہیں چاہے کتنے ہی حالات آ جائیں تم پر، کتنے ہی مظالم ہو، تمہیں ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ ایمان سب سے قیمتی چیز ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، جان جائے تو جائے لیکن ایمان نہیں جانا چاہیے۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے برجوں والے آسمان کی، البروج یہ برجن کی جمع ہے اور اس کے معنی آتے ہیں قلعہ، منزل۔ آسمان میں اللہ تبارک و تعالی نے چاند، سورج، ستارے، ان کے لیے منزلیں بنائی ہوئی ہیں۔ یہ چلتے چلتے ایک منزل پر پہنچتے، پھر دوسری منزل پر، پھر تیسری منزل پر، انہی منزلوں کو بروج کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آسمان میں کی جو منزلیں ہیں، آسمان کے اندر چاند، سورج، ستاروں کے لیے، ان کی قسم کھا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ والسماء ذات البروج، اور قسم ہے برجوں والے آسمان کی، والیوم الموعود، اور قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ الیوم اس دن کی، الموعود جس کا وعدہ کیا، اور وعدے کا دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن۔ اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم یوم القیامت لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں، وہ اللہ کہہ رہا لیجمعنکم یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن تم سب کو ضرور بضرور جمع کرے گا، لا ریب فیہ اس دن میں کوئی شک نہیں ہے، ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اس رب نے وعدے کا دن مقرر کیا ہے، وہ وعدے کا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ عدل اور انصاف کریں گے، اچھے کو اس کی اچھائی کا اور برے کو اس کی برائی کا بدلہ دیا جائے گا۔ وشاہد ومشہود، اور قسم ہے شاہدن حاضر ہونے والے کی، ومشہودن اور اس کی جس کے پاس حاضری دی جائے، قسم ہے حاضر ہونے والے کی اور اس کی جس کے پاس حاضری دی جائے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین یہ کہتے ہیں شاہد سے مراد ہے جمعے کا دن، کہ جو آتا ہے وہ شاہدن حاضر ہوتا ہے، ہفتے کے بعد جمعے کا دن آ جاتا ہے، اور اتفاق سے آج بھی جمعے کا دن ہے، تو وہ شاہدن، شاہد سے مراد ہے جمعے کا دن، وہ مشہودن، اور مشہود یعنی قسم ہے اس دن کی کہ جس میں حاضری دی جائے، اس سے مراد ہے عرفہ کا دن، جس میں حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، 9 ذی الحجہ کا دن، وہ ان کی اللہ قسم کھا رہے ہیں۔ گویا 4 قسمیں اللہ نے کھائی، ایک برجوں والے آسمان کی، دوسری قیامت کے دن کی، اور تیسری جمعے کے دن کی، اور چوتھی عرفہ کے دن کی۔ یہ 4 قسمیں اللہ نے کھائی۔ ایک تفسیر و شاہدن و مشہودن کی یہ ہے کہ شاہد سے مراد ہے گواہی دینے والا، اور مشہود سے مراد ہے جس کے خلاف گواہی دی جائے، جس پر گواہی دی جائے۔ تو شاہد سے مراد گواہی دینے والا یعنی نبی ہے، اور مشہود سے مراد وہ ہے جن پر گواہی دی جائے گی یعنی نبی کی امت ہے۔ اور قیامت کے دن ہر نبی اپنی امت کے حق میں یا ان کے خلاف گواہی دے گا۔
جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے سورۃ النساء میں فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِالشَّهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، وہ کیسا منظر ہوگا، وہ کیا منظر ہوگا جس وقت کہ ہم ہر ایک امت پر ایک گواہ لائیں گے، یعنی نبی کو لائیں گے، وہ اپنی امت پر گواہی دے گا اور ہم آپ کو بھی ان پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض، یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن نافرمان انسان، کافر اور رسول کی نافرمانی کرنے والا انسان یہ تمنا کرے گا لو تسوی بہم الارض، کہ ان کے اوپر زمین کو برابر کر دیا جائے، یعنی وہ مر جائیں اور زمین کے اندر دفن ہو جائیں، مٹی ہو جائیں، اس بات کی وہ تمنا کرنے لگیں گے۔ تو وہ قیامت کا دن ہے جس میں نبی گواہی دے گا امت کے خلاف یا امت کے حق میں۔ تو شاہد سے مراد گواہی دینے والا یعنی نبی، اور مشہود سے مراد جس پر گواہی دی جائے یعنی امت۔ اور ایک تفسیر یہ بیان کی ہے مفسرین نے کہ شاہد سے مراد ہے وہ فرشتہ جو ہمارا ریکارڈ تیار کر رہا ہے، اور مشہود سے مراد ہے ہر وہ انسان جس کا ریکارڈ تیار کیا جا رہا ہے۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، کہ ہر ایک جان قیامت کے دن آئے گی، ہر نفس، ہر انسان قیامت کے دن آئے گا اس حال میں کہ ایک فرشتہ اس کو ہانک رہا ہوگا اور ایک اس کے حق میں گواہی یا اس کے خلاف گواہی دینے والا ہوگا۔ تو یہ فرشتہ گواہی دینے والا ہے اور انسان ہے جس پر گواہی دی جائے گی۔ بہرحال یہ چار قسمیں کھا کے اللہ فرماتے ہیں قتل اصحاب الاخدود، کہ ملعون ہو گئے خندقوں والے۔ کون سے خندقوں والے؟ النار ذات الوقود، وہ خندقیں کہ جو ایندھن، جو وہ آگ ہے، ذات الوقود جو ایندھن والی ہے، ایندھن والی آگ ان خندقوں کے اندر جلائی گئی تھی، یعنی اس میں لکڑیاں بھر کر آگ خوب جو ہے وہ روشن کی گئی، خوب جلائی گئی۔ جب وہ خوب بھڑکنے لگی اس وقت ایمان والوں کو اس میں ڈالا گیا۔ اذ ہم علیہا قعود، تو یہ اخدود والے یعنی خندقیں کھودنے والے جو تھے، جو مظالم ڈھانے والے تھے، اذ ہم، جس وقت کہ وہ علیہا، ان خندقوں پر، قعود، بیٹھے ہوئے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین، اور جو وہ ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے، یعنی جو ظلم ڈھا رہے تھے وہ ایمان والوں پر، شہود، اسے وہ دیکھ رہے تھے، ان مظالم کو وہ دیکھ رہے تھے۔ اور دیکھتے دیکھتے جب ایمان والے شہید ہو گئے، اپنے رب کے پاس پہنچ چکے، اس کے بعد اسی آگ کی لپیٹ میں پھر یہ جو ظالم تھے یہ بھی آ گئے اور ان کو بھی جلا دیا گیا۔ وما نقموا منہم، اور انہوں نے ان سے کوئی عیب نہیں پایا تھا، کوئی قصور نہیں تھا۔ کس کا؟ ایمان والوں کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وما نقموا، اور نہیں انہوں نے پایا تھا، منہم، ان سے، کوئی قصور، الا، مگر یہ کہ ان یؤمنوا باللہ، کہ وہ ایمان لائے تھے کس پر؟ اللہ پر، العزیز جو اللہ غالب ہے، الحمید قابل تعریف ہے۔ صرف ان کا جرم یہ تھا ایمان والوں کا کہ یہ اللہ پر ایمان لائے تھے، اور کوئی نہ انہوں نے چوری کی تھی، نہ ڈاکہ ڈالا تھا، نہ کوئی اور قتل کیا تھا، نہ کوئی اور انہوں نے جرم کیا تھا۔ ان کا جرم صرف کیا تھا؟ ایمان لانا تھا۔ اسی ایمان کی بنیاد پر اس ظالم بادشاہ نے اور اس کے کارندوں نے ان کو آگ کے اندر ڈال دیا اور کسی کے سر پر آرا چلایا، کسی کو کس طریقے سے مظلومانہ حالت میں ان کو شہید کیا گیا، ان کے اوپر ظلم ڈھایا، حالانکہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا، صرف ایمان لانا یہی ان کا قصور تھا، اور کوئی قصور نہیں تھا۔ تو اس کو بیان کر کے اللہ نے ایمان والوں کو تسلی دے دی کہ اگر تم پر کوئی پریشانی آئے، مصیبت آئے، تو تمہیں بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے لیے وہ لوگ بہترین نمونہ ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اور ہر آزمائش اور امتحان اور پریشانی سے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا